सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, मस्जिद ज़रार एक ऐसी मस्जिद जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ढाने का हुक्म दिया था। ये वाक़या कुछ इस तरह का था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अंसार का कबीला बिन खजरज का एक शख्स अबू आमिर, जो पहले से ईसाई हो चुका था और ईसाईयत का इल्म भी हासिल करने के साथ साथ कसरत इबादत की वजह से राहिब भी कहलाता था, वो भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में पेश था। इलाके में उसका अपना एक हल्का कायम हो चुका था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और कुरान करीम सुनाया तो उसने ना सिर्फ खुद कबूल करने से इनकार किया बल्कि अपने कबीले के लोगों को भी इस्लाम कबूल करने से रोकता रहा। अच्छा, इस्लाम से उसकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी थी, इस हद तक थी कि जंग बदर में मुसलमानों की फ़तह की ताब ना लाते हुए उसने अपने आप को इस्लाम की मुखालफत के लिए वक्फ कर दिया। अबू आमिर राहिब कबीला कुरैश को आहद की जंग के लिए उकसाने और इनके लिए मुख्तलिफ अरब कबाइल की जो हिमायत हासिल करने की कोशिश में भी पेश रहा। यहाँ तक कि जब कुरैश का लश्कर आहद पहाड़ के दामन में मुसलमानों के खिलाफ सफारा हुआ तो वो उनके साथ था। उसने इस मौके पर अपने कबीले को इस्लाम से मुनहरफ करने के लिए बहुत ज़ोर लगाया, मगर उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो मुशरिकीन के साथ उस जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरीक हुआ और जंग लड़ने के साथ साथ उसने मैदान जंग में जगह जगह गड्ढे खुदवा कर उन्हें ढांप दिया, जिनमें एक गड्ढे में गिर कर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। आहद में मुशरिकीन ने मुसलमानों को नुकसान तो बहुत पहुंचाया, मगर बिल आखिर उन्हें मैदान जंग छोड़ कर जाना पड़ा, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर राहब अबू आमिर रोम चला गया और कैसर रोम से पनाह और इमदाद की दरख्वास्त भी की। रोम के बादशाह ने उसे पनाह दे दी और इज़्ज़त अफजाई के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ मदद की उम्मीद भी दिलाई, जिस पर उसने मदीना मुनव्वरा में अपने साथियों को पैगाम भिजवाया कि वो रोम के बादशाह से मदद का वादा हासिल करने में कामयाब हो गया है और एक बड़े लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए वो भी इसके लिए तैयारी करें और एक ऐसा मरकज़ तामीर करें जो उनके लिए खुफिया सरगर्मियों का एक अड्डा बन सके। अच्छा, इसमें असलहा जमा करने का भी कहा कि इसमें असलहा जमा करें और इर्द गिर्द के साथियों को भी तैयार करने की कोशिश करें। चुनाचे उसके साथियों ने, जिनकी तादाद 12 बताई जाती है, वो मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और मदीना मुनव्वरा के उन मुनाफिकीन में से थे जिनकी हरकतों का कुरान करीम में बार बार तज़किरा किया गया है। उन्होंने कबा के इलाके में मस्जिद के नाम से एक इमारत तामीर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ग़ज़वा तबूक के लिए रवानगी की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों ने इमारत मुकम्मल करके आपसे दरख्वास्त की कि वो किसी वक्त वहाँ तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ा दें ताकि बरकत के साथ मस्जिद की सरगर्मियों का आगाज़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि ये मस्जिद इलाके के गरीब, नादार, बीमार और माजूर लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई थी ताकि वो सर्दी, बारिश और रात की तारीकी में वहीं नमाज पढ़ लिया करें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं सफ़र की तैयारी में हूँ, वापसी पर उनके यहाँ आऊँगा और उनकी तामीर करदा मस्जिद में नमाज पढ़ा दूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पर रवाना हो गए, जो रोमियों के हमले की इत्तला पर उनसे शाम की सरहद पर मुकाबले का इरादे से था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ला रहे थे और मदीने से कुछ फासले पर थे तो अबू आमिर राहिब के साथियों ने वहाँ पहुँचकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तामीर करदा मस्जिद में तशरीफ़ आवरी का वादा याद करवाया। लेकिन हुआ ये कि इसके साथ ही अल्लाह ताला की जानिब से एक वही नाजिल हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इमारत में जाने से मना कर दिया गया।
اور اسے مسجد زرار کا نام دے کر فرمایا گیا کہ یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے اور دین کے دشمنوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اسے گھات قرار دیا گیا۔ تاریخ اسلامی کا یہ ایک واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے ناظرین کہ کسی عمارت کا مسجد کے نام سے منسوب ہو جانا اسے تقدس فراہم نہیں کرتا۔ ایک گہری بات ہے، غور سے سنیے۔ خدا کا گھر تو وہی مسجد ہوتی ہے نا جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہو، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، اور جہاں لوگ فرقہ بندی اور سازشوں سے خود بھی پاک رہنا چاہیں اور دوسروں کے تزکیے کا بھی سبب بنے۔ فرقہ بندی والی مسجد تو مسجد زرار ہے، یعنی نقصان اور فساد برپا کرنے والی مسجد۔ تو ناظرین، ایسی مسجدیں جہاں دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرت اور سازش اور تفریق ڈالنے کے منصوبے تیار کیے جائیں، ان کو ڈھانا ہی، غور سے سنیے میری بات، ان کو ڈھانا ہی اسلام کی بقا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ کو یہی بات سمجھاتا ہے۔ کنکلوژن، زمانہ بدل گیا۔ پہلے ایک مسجد زرار تھی، آج ہمیں ایسی کئی مساجد نظر آتی ہیں جہاں اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ وزیرستان جب دہشت گردوں کے نرغے میں تھا تو یہی دہشت گرد مسجدوں میں بیٹھ کر انسانوں کے قتل کے فتوے دیتے رہے، اپنے ہی ملک کی فوج کو مرتد قرار دیتے رہے، اور ان کے حامی دوسری مساجد میں بیٹھ کر کفر کے فتوے بانٹتے رہے۔ ہماری سیاست میں بھی ایسے کئی افراد آ گئے ہیں جو مذہب کارڈ کو استعمال کر کے اپنی سیاست کو چمکانے کی پوری کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جن کے جو جتنے بھی خطابات ہیں یا تقاریر کہہ دیں اسلام کے نام پر ہوتی تھیں، لیکن مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کے پاس سوائے مذہب کارڈ کے اور کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ارادے سیاسی ہیں، ان کے مقاصد سیاسی ہیں، ان کے جو نعرے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں، مذہبی ہیں۔ ان کا مقصد اقتدار ہے، اقتدار کے مزے ہے، اور اس کے لیے یہ عوام کو دنیا میں ہی پل صراط سے گزرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے کسی طرح اس کو گزارا جائے، اس کو گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، نام تو سنا ہوگا، کام سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کی روح رواں، اگر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، جمعیت علماء اسلام کے روح رواں 10 سال تک اقتدار کا حصہ رہے، اور آج بھی ان کی ساری جو جد و جہد ہے یا سٹرگل ہے اس کی منزل کیا ہے؟ تخت اسلام آباد۔ اسلام نہیں کہہ رہی، آگے آباد لگا دیں، جو شہر ہے اسلام آباد۔ مولانا صاحب کو آج سے پہلے سیاست میں اتنا فعال نہیں دیکھا گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو کسی پل بھی، کسی منٹ بھی، کسی سیکنڈ، کسی نینو سیکنڈ چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا؟ اس کا جواب ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سادہ سے الفاظ میں دیا تھا، سادہ سے انداز میں دیا، جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد تو رضا ذرا کلپ چلائیے گا۔ بڑا مسئلہ ہی اگر میں کہہ دوں کہ شاید یہی ہے کہ حکومت کی گاڑی اب ہائیبرڈ ہو چکی ہے۔ ہائیبرڈ گاڑی کا مطلب تو سب کو سمجھ آئے گا۔ مولانا صاحب نے جب یہ دیکھ لیا کہ حالیہ انتخابات میں ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی تو انہوں نے سرے سے ہی انتخابات کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ، کیونکہ انہیں سیٹ نہیں ملی تو ریجیکٹڈ ہی ہوئے، اور دیگر جماعتوں سے بھی یہی مطالبہ کرتے رہے کہ وہ انتخابات کو تسلیم نہ کریں، کسی طرح ریجیکٹ کر دیں اور وہ ان کی ہاں میں ہاں لائیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں جو ان کی سازش ہے، ان کی پلاننگ ہے، اس پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہوا یہ کہ مولانا صاحب کی کسی نے نہ سنی نہ مانی۔ مولانا صاحب تنہا کہتے رہ گئے، اور دیگر سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھیں تمام ان سیاسی جماعتوں نے نہ صرف پارلیمان جانے کا اعلان کیا بلکہ انتخابات کو لفظی طور پر نہ صحیح عملی طور پر تو تسلیم کر لیا۔ جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہو گئے اٹ مینس کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب مولانا صاحب کو اس بات کا اتنا غم لگا ناظرین، اتنا دکھ، اتنا صدمہ، اتنا غم کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ ڈپریشن ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ مولانا صاحب کو صحت دے۔ جب باہر آئے تو پھر منسٹر انکلیو کی یاد ستانے لگی۔ پھر مولانا صاحب نے موقع ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کوئی ایک ایسا راستہ یا کوئی ایک گلی ہی نظر آ جائے، کوئی نکر، کوئی کونا جس کا راستہ منسٹر انکلیو تک جاتا ہوا نظر آ جائے۔ لیکن عمران خان بھی پھر عمران خان ہے۔ مولانا صاحب سے کہہ دیا کہ 10 سال تو گزر گئے،
آپ نے گزار لیے. اب مولانا صاحب ایسے نہیں چلے گا. اپنی جیب سے اے سی کا خرچہ دو, اپنی جیب سے پنکھے چلاؤ, اپنی جیب سے ہی اپنا بھی خرچہ اٹھائیں مولانا صاحب, اپنے کھانے پینے کا, اپنی عیاشیوں کا. مولانا صاحب مایوس نہیں ہوئے, انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی. چلیں اس پہ تو کریڈٹ بنتا ہے مولانا صاحب کہ آپ نے جد و جہد جاری رکھی, آپ مایوس نہیں, اپنی ہمت نہیں آ رہی. اور پھر اے پی سی کے بعد بنائی گئی ایک رہبر کمیٹی. مولانا صاحب نے وہاں بھی اپنے امامے کو کیش کروانا چاہا اور بلاول کو مشورہ دیا کہ حکومت کے خلاف مذہبی بنیادوں پر تحریک چلائی جائے. لیکن پھر مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ بلاول نے صاف انکار کر دیا کہ مولانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا, اور مولانا کا دل رکھنے کے لیے ان کو رہبر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. اب مولانا صاحب کو رہبر کمیٹی کی صدارت سے بھی منسٹر انکلیو کا حصول نظر نہیں آ رہا تھا, دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو مولانا صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کیا جائے. اچھا ناظرین, سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں, بلکہ میں کہتی ہوں سیاست کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ایک بندے کی رائے سے دوسرا بندہ اختلاف کرے, لیکن اس کا ایک پڑھا لکھا طریقہ بھی تو ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے. احتجاج کر سکتے ہیں آپ, اختلافات کر سکتے ہیں. کسی بھی جمہوری ریاست میں سیاست کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کا حق بھی ہوتا ہے, جس کو میں نے کہا بڑا خوبصورت ایک حق ہوتا ہے, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خوبصورت انداز میں. مولانا صاحب بھی اسی ملک میں سیاست کر رہے ہیں, اور اگر وہ احتجاج کرنا چاہیں تو ان کا پورا حق ہے, مگر احتجاج کس نام پر؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا ناظرین. سیاسی مخالفت میں کرنا بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے جی, مولانا فضل الرحمان کا پورا حق ہے, بالکل ٹھیک, لیکن وہ احتجاج کرنے کے لیے کون سا ماحول تیار کر رہے ہیں, یہ بڑا سوال ہے. اس کا جواب لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے. یہ ذرا کلپ چلائیے گا رضا. اچھا, تو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملک میں جمہوری حکومتیں بھی آئیں, ہم نے دیکھا, اور مارشل لاء بھی لگے رہے, لیکن کچھ قومی دن ایسے ہوتے ہیں جن پر سیاست میرے مطابق, بلکہ آپ تمام لوگوں کے مطابق نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہوتی. 14 اگست کو پوری قوم, تمام سیاسی جماعتیں, حکومت, اپوزیشن اپنے تمام اختلافات کو ایک سائیڈ پہ کر کے قومی جذبے سے مناتی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کا یوم آزادی بھی منانے سے صاف انکار کر دیا تھا. یاد ہے نا آپ کو ناظرین, کیونکہ ایک مسئلہ تھا, نہ وہ حکومت کا حصہ تھے, نہ اپوزیشن میں ان کو کوئی خاص اہمیت دی جا رہی تھی, اور نہ ان کو قوم نے تسلیم کیا. اور فوج کے تو وہ ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ مخالف ہیں, وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے. ان کو سیٹ کھونے کا غم اتنا زیادہ تھا کہ وہ غم یوم آزادی کی خوشی پر غالب آ گیا. اپنی کرسی کا غم یوم آزادی کی خوشی پر غالب آ گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتا رہی ہوں. مجھے حیرانی اس بات کی ہے ناظرین کہ مولانا صاحب کو پچھلے 10 سال کوئی کرپشن نظر نہیں آئی. آپ لوگوں نے بھی سوچا ہوگا یقیناً جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں 10 سال کو کرپشن نظر نہیں آئی. پچھلے 10 سال وہ یہودی نظر نہیں آئے جن یہودیوں سے, یہ یہودی کا بڑھ یہ بولتے ہیں نا, پچھلے 10 سال وہ یہودی نظر نہیں آئے جن سے قرضہ لے کر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان چلایا جا رہا تھا. وہ عوام نظر نہیں آئی جو پچھلے 10 سالوں میں سسک کر مرتی رہی. مولانا صاحب کو وہ تھر نظر نہیں آئے جہاں پہ بچے تھر تھر کانپ رہے تھے, جہاں آئے روز بچے مر رہے ہیں اور مرتے چلے آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سانحہ ماڈل ٹاؤن نظر نہیں آئے, وہ زیادتی نظر نہیں آئی جو اس لاہور میں, اس پاکستان کے پنجاب کے بڑے صوبے کے شہر میں ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کراچی میں ہونے والے قتل و غارت گری, ایک بڑے شہر کے, بڑے صوبے کا بڑا شہر کراچی, وہاں پہ قتل و غارت گری نظر نہیں آئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایک مسئلہ نظر نہیں آیا جس پر وہ احتجاج کرتے. چلو احتجاج نہ بھی کریں تو کم از کم احتجاج کی دھمکی دے دیتے, لاک ڈاؤن نہ کرتے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ ہی دے دیتے. پچھلے 10 سالوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پورے ملک میں سب کچھ ٹھیک نظر آیا. آپ نے کبھی سوچا ناظرین کیوں مولانا صاحب کو پچھلے 10 سالوں میں سب کچھ ملک میں ٹھیک نظر کیوں آ رہا تھا؟ حالانکہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیے کہ واقعی پچھلے 10 سالوں میں سب کچھ ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. ان کو ٹھیک کیوں نظر آ رہا تھا؟ کیونکہ ان کا دسترخوان چل رہا تھا. لیکن اس حکومت جس سے اب 1 سال ہوا ہے, اس کے خلاف مولانا فضل الرحمان شروع دن سے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا. اتنا سخت موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ یوم آزادی منانے سے انکار کر دیا. یقین جانیے ناظرین, یہ کلپ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہند ہے. سوری ٹو سے, جمعیت علماء اسلام ہند ہے. یہ کیسا احتجاج ہے؟ یہ کیسا جمہوری حق ہے؟ یہ کیسا سیاسی منشور ہے؟ آپ کن لوگوں سے مخاطب تھے مولانا صاحب؟ آپ بتانا پسند کریں گے کبھی؟ آپ کس کو دھمکی دے رہے تھے؟
इस कौम को या फिर इस हुकूमत को या फिर इस रियासत को, इस पाकिस्तान को, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को? क्या चाहते हैं आप मौलाना फजल रहमान साहब, खुलकर बता दें। ऐसा आपसे किसने कहा था कि अगर आप हुकूमत का हिस्सा ना रहे तो मुल्क खंडरात में तब्दील हो जाएगा? कौन था जिसने आपको ये बता दिया और कह दिया और आपने यकीन कर लिया? किसकी हिम्मत है कि इस मुल्क को खंडरात में बदल भी सके? ये धमकियां तो भारत देता हुआ समझ भी आता है नाजरीन। ऐसा ही है कि भारत धमकियां दे रहा हूं कि हमारा रिवायती हरीफ है तो जी हमें धमकियां दे रहा है। आप तो इसी मुल्क के शहरी हैं ना मौलाना फजल रहमान साहब, आप तो इसी मुल्क में सियासत कर रहे हैं, आप तो इसी मुल्क का खा रहे हैं। खाया तो आपने बहुत, खाने की बात करूं, माइंड ना कीजिएगा, कुछ गलत नहीं बोला मैंने, खाया आपने इसी मुल्क का, आप तो इसी मुल्क में रहते हैं। आप कैसे नमक हलाली की इतनी आला मिसाल कायम करने का सोच रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब? एहतजाज करना हक है, लेकिन ये एहतजाज नहीं है मौलाना साहब, इसको एहतजाज का नाम ना दें, ये ऐलाने जंग है जो आप इस रियासत के खिलाफ कर रहे हैं खुलेआम। मौलाना फजल रहमान साहब मदरसे के बच्चों को जमा करके उनको गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए मदरसों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुलेआम। अब ये लोगों को इकट्ठा कैसे करते हैं? सवाल, ये सियासी जलसा करते हैं कुछ ऐसे, नाज़रीन हम ज़रा गौर से सुनिएगा, ये सियासी जलसा कैसे करते हैं, लोगों का इकट्ठा कैसे करते हैं? इनका ये ज़रा फ्लायर देखिए, रज़ा अगर है तो चलाइए ज़रा, इनका फ्लायर देखिए, उस फ्लायर पर लिखा क्या है? अजीमुशान मिलियन मार्च, ये आपको नज़र आ रहा है? ये देखें, ये रज़ा ने चलाया, अजीमुशान मिलियन मार्च बरोज़ इतवार कोयटा 28 जुलाई, तारीख लिखी हुई है, शहर लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि मिलियन मार्च है, अजीमुशान किस्म का। लेकिन लोगों को जो जमा करने के लिए कहा गया है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत। पढ़ा आपने? अब मुझे कोई ये बताए कि ऑपोजिशन का हुकूमत से इख्तलाफ है, क्या है? क्या है? सियासी इख्तलाफ है ना, सियासी है ना। ऑपोजिशन कहती है हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत खारिजा अमूर ठीक से नहीं चला रही, ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी, ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत ने कर्जा बहुत चढ़ा दिया, ऑपोजिशन ये भी कहती है कि हुकूमत ने सूबों का दिवालिया कर दिया, ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत सियासी गिरफ्तारियां कर रही। ये तमाम जो जितने भी तमाम मैंने बातें की, तमाम इल्ज़ामात सियासी हैं, सियासत का हिस्सा कह लें, लेकिन इसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कहाँ से आ गया मौलाना साहब? सानू दस दो प्लीज़, आप ही बता सकते हैं ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत इन सब में कहाँ से आ गया? सोचिए नाजरीन, मैं क्या आपको समझा रही हूँ, मतलब इस जुमले का मकसद है क्या? सीधा सीधा पूछ रही हूँ मैं। हुकूमत के खिलाफ आप एहतजाज करें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो मौलाना साहब? क्यों? इस मुल्क में रहने वाला हर मुसलमान नामूस रसालत का सिपाही है। इस मुल्क में रहने वाले हर मुसलमान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत बहुत है, और इस इश्क और मोहब्बत पर कोई सवाल उठाने का हक नहीं रखता। आज मैं आपको बता रही हूँ खुले अल्फाज में मौलाना फजल रहमान साहब, ना मैं रखती हूँ ये हक, ना आप, ना ही कोई तीसरा। आप सियासत करें, एहतजाज करें, लेकिन एक कौन सा एहतजाज है मौलाना फजल रहमान साहब? मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने सियासी मकासद को हासिल करना चाहते हैं। और मुझे तो हैरत है उस मोमबत्ती लिबरल माफिया पर जो कल तक मौलवियों के खिलाफ था, कल तक उसे इस्लाम के नाम से बाकायदा पंजाबी से जानते कहते हैं कि तप चढ़ दी सी, कल तक वो तमाम के तमाम सेकुलर थे, या तो फिर आज वो इस्लाम ले आए हैं, या मौलाना साहब के फॉलोअर बन गए, या फिर मौलाना साहब सेकुलर हो गए उन लोगों की तरह, तमाम के तमाम एक साथ। भाई कहीं एक जगह टिक जाओ ना तुम लोग। तुम लोगों के नजरियात किस किस्म के हैं? कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कल तक औरत मार्च करने वाले आज मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म रसालत जो है उसका मार्च करेंगे। सोचिए आप ज़रा, कल तक ये लोग औरत मार्च पे जो करते थे और इनके बिल्कुल आपस में नज़रियात मिलते नहीं थे, आज इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है मौलाना साहब भी कल औरत मार्च में इन लोगों का साथ देंगे। ये आप इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं? कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को? आज मेरा आपसे एक सवाल है खुलेआम। इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए मौलाना साहब तैयार हो रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ इस किस्म की पर्चियां भी देखने को मिल रही हैं। ये ज़रा चलाइएगा रज़ा, ये जो पर्चियों की मैं बात कर रही हूँ, इस किस्म की पर्चियां देखने को मिल रही हैं, ये स्क्रीन पे चलेंगी। ये वो रसीदें हैं, या शायद मौलाना साहब के फतवे के मुताबिक जन्नत का टिकट कह दें। और इन पर्चियों पर लिखा क्या है? आज़ादी मार्च इस्लामाबाद, फ़ंड देने वाले मजलूम का नाम लिखा है, पैसे लिखे हैं, और साथ नुमाया हरूफ में लिखा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत।
इसी किस्म की कुछ और पर्चियां भी काटी गईं, कुछ और कहते हैं कि जन्नत की रसीदें दी गई हैं, कुछ पैसों के इवज़ जिनको इमदादी फ़ंड कहा जा रहा है। यह है आपकी सियासत मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप में अगर हिम्मत है आप सियासत करें। आप मदरसे के बच्चों को, मासूम लोगों को वरगला क्यों रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पे, इस्लाम और रसूल के नाम पर आप मिनिस्टर इनकलेव तक जाने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि आपका दस्तरख्वान अब वीरान हो चुका है तो आपने मज़हब को इस्तेमाल करने का सोच लिया। कैसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत! और क्या आप ठेकेदार हैं? मैं फिर कह रही हूँ कि इस मुल्क में रहने वाला हर मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, लेकिन इस जुमले को आप किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल करें, इस जुमले को आप अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करें, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब, बहुत अफसोसनाक बात। कभी अकेले में सोचिएगा। और नाज़रीन, मस्जिद ज़रार वो मस्जिद थी जिसको मुसलमानों के ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ये इस्लामाबाद लॉकडाउन या आज़ादी मार्च, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का सियासी मकसद है। ये कहीं से भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मामला नहीं है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात से ला इल्म है कि उनके नाम पर इस किस्म के पोस्टर बनाए जा रहे हैं या रसीदें काटी जा रही हैं, तो मैं उनको अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहूँगी कि ये अमल इंतहाई ख़तरनाक है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ला इल्म हैं तो फिर इस जानिब फ़ौरन तवज्जो दें, और अगर ये सब मौलाना फजलुर रहमान साहब की निगरानी में हो रहा है तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कौम को समझना होगा कि ये सियासत में मज़हब का जारहाना इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है, पूरी साजिश है, क्योंकि मदरसे के मासूम बच्चों को इसी नाम पर बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान का क़याम ही कलमा तौहीद पर हुआ, इसलिए पाकिस्तान मजहबी मुनाफरत फैलाना ही इतना ही आसान है। इस कौम ने ऐसे कई सानेहात देखे नाज़रीन, जिनमें मज़हब को बुनियाद बनाकर बेकसूरों की जान ली गई, ज़ाती दुश्मनी को मजहबी रंग दिया गया, और आज भी सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करने की भरपूर तैयारी की जा रही है। वो मसला जो कि मसला ही नहीं, उसे उभार कर एहतजाज की तैयारी की जा रही है। अगर ये रस्म चल पड़ी या इसको रोका नहीं गया तो फिर कल ना मेरा घर महफूज रह सकेगा, ना आपका घर, ना ही इस मुल्क में किसी और का घर। इसलिए अपने सियासी इख्तिलाफात को सियासत तक ही महदूद रखना होगा, अपने सियासी एहतजाज को सियासी एहतजाज तक ही महदूद रखना होगा, ना कि अगर कुछ ना मिले तो आप इसमें मज़हब का तड़का लगा दो और फिर पूरी कौम का सत्यानाश कर दो। इस बात की इजाज़त ना किसी को इस मुल्क का कानून देगा, ना इस मुल्क का आइन देता है, और ना रियासत पाकिस्तान देगी। नाज़रीन, मस्जिद ज़रार याद रखें और फिर ऐसे लोगों को नज़र में रखें जो दीन का नाम इस्तेमाल करके वो इक़दाम उठाना चाहते हो जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैले, जिससे मुल्क गैर यकीनी का शिकार हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुझे बताएं कि कितने दिन हो गए मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को, कितने दिन हो गए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भारत की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए? क्यों नहीं उठे उनके लिए? क्यों मार्च नहीं किया? फतवा देते, जहाद के लिए निकलते, कम से कम सरहद पर जाकर एहतजाज कर लेते, तहफ़्फ़ुज़ मकबूजा कश्मीर मार्च करते ना। कहाँ गुम थी मौलाना फजलुर रहमान साहब? आपकी ज़बान ताले क्यों लग गए थे आपकी ज़बान को? 10 साल कश्मीर कमेटी के नाम पर वजारत के बराबर आपने मुराद को एंजॉय किया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई अमली इक़दाम आपने नहीं उठाया? हाँ, अगर इमरान खान का कब्जा होता मकबूजा कश्मीर पर तो फिर मौलाना साहब ने खुद बंदूक उठानी थी। टैंक में तो बैठ नहीं सकते, टैंक पर बैठ जाते और झंडा गाड़ देते अपना मकबूजा कश्मीर में जाकर। लेकिन मसला ये कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में है, इसलिए मार्च मकबूजा कश्मीर की जानिब नहीं, इस्लामाबाद की जानिब है, क्योंकि मकसद इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। इसलिए मौलाना साहब, ये जो मज़हब कार्ड है इसका इस्तेमाल बंद करें और मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये वक्त आपके मिनिस्टर इनक्लेव में जाने का नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने का है, तौबा तौबा करने का है। इस मुल्क में मज़हब के नाम पर ये खेल अब मज़ीद नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, पार्लियामेंट क्या होता है जी? जिसे अवाम का तर्जुमान कहा जाता है। पार्लियामान जहां पर अवाम के मुस्तकबिल के फैसले किए जाते हैं, या पार्लियामान हम कह सकते हैं वो मुक़द्दस जगह होती है जहां अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं सर जोड़ के। काश ये पार्लियामेंट होता हमारा, काश ऐसा पार्लियामान होता जहां पर हम देखते कि वक्त और पैसे को ज़ाया करने की बजाय, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय
اپنے مقدمات کا دفاع کرنے کے بجائے کوئی ٹھوس اقدام اٹھایا جاتا عوام کے لیے۔ اچھا ناظرین، گھر کی عزت جب تک گھر والے نہیں کرتے تب تک کوئی اور کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ گھر کو اہمیت جب تک گھر والے نہیں دیتے تب تک کوئی دوسرا بھی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر والے گھر کی عزت پورے محلے میں اچھالیں اور محلے والوں سے امید رکھیں کہ وہ ان کے گھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن ایسا پاکستان میں ہوتا ہے۔ پارلیمان کو مقدس کہنے والے خود تو پارلیمان کے تقدس کو پامال کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے یہ راگ الاپتے نہیں تھکتے ہیں، یعنی ایکٹنگ کرتے نہیں تھکتے کہ پارلیمان کی عزت اور پارلیمان کا احترام پوری قوم پر فرض ہے۔ قوم پہ فرض ہے، بس ان ممبرز پہ فرض نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے یہ لوگ پارلیمنٹ کی عزت کو پیروں تلے، لٹرلی یہ جملہ یہاں پہ فٹ بیٹھتے، پیروں تلے رونتے آئے روز، اور پھر باہر آ کر پارلیمان کے فضائل، جو جتنے بھی فضائل ہیں، برکتیں ہیں، وہ بیان کرنا شروع کر دیتے اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ اچھا، ایسی صورتحال ہم اکثر دیکھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، لیکن آج بھی دیکھنے کو ملی جب صدر پاکستان نے اسی پارلیمان میں خطاب کرنا تھا، لیکن اپوزیشن جو کہ پارلیمان کی تسبیح پڑھتے نہیں تھکتی، اس نے اسی پارلیمان کو اکھاڑا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اکثر کرتے ہیں، آج بھی۔ آخر ایسا کون سا مسئلہ اپوزیشن کو درپیش تھا کہ جس کے حل کے بغیر پارلیمان چلنا ناممکن ہو گیا تھا؟ یہ سب جانیں گے ہمارے خصوصی نمائندے جو کہ ہمیں سیکنڈ سیگمنٹ میں جوائن کرتے ہیں۔ صدیق جان، صدیق آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ یہ پارلیمان کے گیت گانے والے صدیق پارلیمان کو میدان جنگ خود کیوں بنا بیٹھتے ہیں؟ کوئی موقع ایسا نہیں جاتا کہ یہ پارلیمنٹ کو کھاڑا نہ بنا سکیں؟ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ آپ کو ان کی سائیکی سمجھ آئی؟ کیا نفسیات ہے پیچھے؟ دیکھیں، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے اس پارلیمنٹ کو بنے ہوئے، اس قومی اسمبلی کو منتخب ہوئے، اس کے اجلاس چلتے ہوئے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ان کا یہ ہے کہ جو دونوں جماعتیں اپوزیشن کی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کی لیڈرشپ بھی اس وقت کرپشن کیسز میں جیل کے اندر ہیں، اور ساتھ ہی ان کے بہت سارے رہنماؤں کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں۔ اب ان کے پاس عوامی حمایت بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ سڑکوں پر نکلیں، لوگوں کو نکالیں، جلسے کریں، دھرنے کریں، جلوس نکالیں، لانگ مارچ کریں اور اس کے ذریعے ان کو کوریج ملے۔ اب وہ تو یہ کر نہیں سکتے۔ ان کے پاس لے دے کے بچتی ہے صرف یہی پارلیمنٹ، یہی قومی اسمبلی کا اجلاس، یہی جوائنٹ سیشن۔ جب اس طرح کا اجلاس ہوتا ہے، پورے پاکستان کا فوکس ہوتا ہے، پورا میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، وہاں پہ یہ اس طرح سے اس کو مچھلی منڈی بناتے ہیں، وہاں پہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ایک خبر بن جائے کہ اپوزیشن بہت احتجاج کر رہی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو ہم کردار دیکھتے ہیں ان لوگوں کا، وہ مرد اور خواتین اراکین اسمبلی جو کہ اسپیشل سیٹس پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ کوٹے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کو سلیکٹ کر کے لایا جاتا ہے، جو الیکٹ ہو کر نہیں آتے، جو ووٹ لے کر نہیں آتے، وہ اپنی لیڈرشپ کو یہ بتاتے ہیں وہاں پہ ہلڑ بازی کر کے کہ دیکھیں آپ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں آپ نے ٹکٹ دیا، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے لیکن ہمیں اس قابل سمجھا، ہمیں ٹکٹ دیا، اور آج دیکھیں ہم آپ سے وفاداری نبھا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ہلا گلا کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا بھر کی جو اسمبلیاں ہیں، جو پارلیمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، عوامی ایشوز پر احتجاج ہوتا ہے، وہاں پہ دھکم پیل بھی ہوتی ہے، ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے، بہت ساری ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت سارے ممالک کی موجود ہیں۔ لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ ہو کشمیر کا، جب بات ہو رہی ہو کشمیر پہ، اس وقت کم از کم اپوزیشن کو سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنا بہتر کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج بات جب ہو رہی تھی کشمیر کی، ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے اپوزیشن اراکین کشمیریوں کے اوپر جو ظلم، ستم، جبر، تشدد ہو رہے ہیں، جو ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، جو ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اس کی تصویریں لے کر آتے اور دکھاتے، یا وہ مودی کے خلاف نعرے لگاتے۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا تھا؟ جب غیر ملکی سفیر بیٹھے تھے، اہم شخصیات بیٹھی تھی پریس گیلریز کے اندر، اور دیگر جو گیلریز ہیں ان کے اندر جو مہمانوں کے لیے گیلریز ہیں، وہاں پہ اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باہر کے میڈیا کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس وقت ہماری اپوزیشن کیا کر رہی تھی؟ اپنے ان لیڈرز کی تصویریں لے کر آئے ہوئے تھے جن کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، کرپشن اور لوٹ مار کے کیسز ہیں، جن کے اوپر منشیات فروشی کے کیسز ہیں، جن کے اوپر اور سنگین الزامات ہیں، ان کی تصویریں لے کر آئے ہوئے تھے، اور مودی کے خلاف نعرے لگانے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور آج پھر وہی الزامات دہرا رہے تھے جن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ کشمیر کے سودے بازی کے حوالے سے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آج بھی ہماری اپوزیشن جو ہے وہ یہی الزام لگا رہی تھی کہ کشمیر کا سودا کیا گیا ہے، عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اور وہی دیکھیں ہمارا بیانیہ کیا ہے، پاکستان کا بیانیہ کیا ہے۔ پاکستان کا بیانیہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ یک طرفہ کیا ہے، بھارت اس کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے یک طرفہ طور پہ یہ کر رہا ہے، لیکن ہماری اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے عمران خان کی مشاورت سے کیا ہے، عمران خان نے خود یہ سودا کر دیا کشمیر کا، تو وہ بیانیہ اپنا رہے ہیں جس بیانیے کا انڈیا کو فائدہ ہوگا، مودی کو فائدہ ہوگا،
پاکستان کو کشمیریوں کو نقصان ہوگا، لیکن ہماری اپوزیشن پتہ نہیں ابھی تک یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بچائے جو ہے اس طرح کے موقعوں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے کرپشن کیسز پہ بلیک میل کرنے کے لیے، دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کے، کم از کم کشمیر کے معاملے پر چپ رہ جاتے۔ آج کا یہ سارا اپوزیشن کا کردار معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہے، لیکن اپوزیشن کا کردار انتہائی شرمناک تھا۔ ان کو کشمیر کے معاملے پہ اس طرح کا احتجاج اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جس طرح سے وہ صدر کے آگے اکٹھے ہو گئے، وزیر اعظم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، معاملہ ہاتھا پائی تک گیا، انہوں نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، اور کشمیر، میں نے آپ کو بتایا کشمیر کے حق میں نعرے نہیں لگے، مودی کے خلاف نعرے نہیں لگے، نعرے لگائے تو اپنی کرپٹ لیڈرشپ کے حق میں لگائے، اور نعرے لگائے تو مودی کی بجائے عمران خان کے خلاف لگائے۔ تو یہ آج شرمناک کردار تھا جو پوری قوم نے دیکھا کہ ہماری اپوزیشن اس طرح کے موقع کے اوپر بھی اپنے کرپشن کیسز کو لے کے اور اس کے اوپر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا صدیق، میں نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے محسوس کیا، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی کوئی بڑا ایشو اگر زیر بحث ہے پارلیمنٹ میں، کیونکہ وہاں پہ بڑے ایشوز ہی زیر بحث ہونے چاہیے، یا عوام سے ریلیٹڈ ہر ایشو، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ یہ جو اٹینشن ہے ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کی پسند کا ایشو نہیں ہوتا، یا ان کی ذات سے ریلیٹڈ یا ان کے مفاد سے ریلیٹڈ جو ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا، یا یہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں یا یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ جو بیچارہ عوام کے حق میں بھی ممبر بات کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی اپنی بات بھول جاتا ہے کہ میں نے آگے کیا بات کرنی تھی۔ کیوں کرتے ہیں؟ کس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں؟ پھر انسان کے ذہن میں بات آتی ہے نا کہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اپنے ایشوز کو ترجیح دینے کے لیے بڑے بڑے ایشوز نہ خود ڈسکس کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں، اگر آج احتجاج اس بات پہ ہو رہا ہوتا کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے تو سمجھ آتی تھی کہ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ جی آئی ڈی سی کے اوپر حکومت نے جو آرڈیننس لایا تھا گو کہ وہ واپس ہو گیا، اس کے اوپر بات کرتے سمجھ آتی تھی۔ اداروں کو مستحکم نہ کرنے پہ بات کرتے سمجھ آتی تھی، پنجاب میں ہونے والی پولیس گردی پہ بات کرتے سمجھ آتی تھی، لیکن مطالبہ کیا تھا کہ زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے، رانا سنولا کے نہیں ہوئے، سعد رفیق صاحب کے نہیں ہوئے، سلمان رفیق صاحب کے نہیں ہوئے، شاہد خاقان عباسی کے نہیں ہوئے۔ بھائی ان کے اوپر کیسز تو دیکھیں کیا کیا کیسز ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب پہ 28 ان سے متعلقہ 28 سے 30 انویسٹیگیشنز اور انکوائریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، اور ان پہ الزام کیا ہے کہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسے کو لوٹا ہے اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے۔ جو پیسہ غریب عوام پہ خرچ ہونا تھا سندھ کے، جو کراچی کے لوگوں پہ خرچ ہونا تھا، وہ کہاں پہ جا رہا تھا؟ وہ لانچوں کے ذریعے باہر جا رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں آ رہا تھا۔ جن کو سرکاری ٹھیکے دیے جا رہے تھے، ان کے کک بیکس لیے جا رہے تھے، وہ عدیف ریال تالپور اور آصف علی زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوتے ہوئے باہر جا رہے تھے اور منی لانڈرنگ ہو رہی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پہ کیا الزام ہے؟ ان کے اوپر کیا کیس ہے کہ انہوں نے جو ایل این جی ٹرمینل کے ٹھیکے دیے اس میں انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی۔ انہوں نے شیخ عمران الحق کو جو ایم ڈی پی ایس لگایا وہ ذاتی پسند ناپسند پہ لگایا، اپنی ذاتی تعلق کی بنیاد پہ لگایا، اور اس میں ان کو 40 سے 50 لاکھ ماہانہ تنخواہ دی جاتی رہی اس غریب قوم کی جن میں سے کروڑوں لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، بے روزگاری ہے، غربت ہے، لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ کراچی کے حالات آپ بہتر جانتی ہیں، آپ بہت زیادہ پروگرام میں بات کرتی ہیں۔ تو وہ پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا تھا، جو عوام ہی دیتی ہے ٹیکس کی صورت میں، اس پیسے کو لوٹا جاتا ہے، منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اپنے اثاثے اور جائیدادیں بنائی جاتی ہیں۔ اور جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو پھر کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو بجائے کشمیر کے اوپر حکومت کو سپورٹ کرنے کے اس موقع کے اوپر بھی اپنی سیاست کی جاتی ہے اور اس طرح کی نعرے بازی کی جاتی ہے، جس سے پوری دنیا کو آج یہ پیغام گیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے معاملے پہ ایک نہیں ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اچھا، پوری دنیا کو تو پیغام گیا، لیکن صدیق مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو بھارت کو پیغام جاتا ہے، ہمارے اندر کے لوگ جب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، سوری ٹو سے ایسے الفاظ کا استعمال یا ایسی کوئی نہ کوئی حرکت یا عملاً کچھ ایسا کرتے ہیں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھارتی میڈیا اس کا ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے، اور وہی بات ہوگی کہ دشمن کے منہ میں الفاظ اندر کے لوگ ہی جب ڈال رہے ہیں تو دکھ کا، میرے خیال سے دکھ کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہوگا، اذیت بھی بہت چھوٹا ورڈ ہوگا، تکلیف کا ایک ایسا عالم ہوتا ہے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور آپ کی بھی اذیت یہی ہوگی صدیق۔ جی بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عام اجلاس ہوتا، نارمل پروسیڈنگز ہوتی، نارمل جو اجلاس ہوتے ہیں وہ ہوتا، تو اپوزیشن بالکل احتجاج کرتی، ان کا احتجاج کرنا حق ہے، اور احتجاج کرتے عوامی ایشوز کے اوپر کرتے یا اپنے ذاتی کسی ایشو کے اوپر کرتے، بالکل کرتے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسئلہ کشمیر کا تھا اور غیر ملکی سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اہم شخصیات گیلریز میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے ان کو کیا پیغام دیا؟ آپ نے ان کو بتایا
کہ ہمارے لیے کشمیر کو ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے زرداری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر زیادہ ضروری ہیں, ہمارے لیے پی ٹی ایم کے وہ لوگ جن کے اوپر کون نہیں جاتا کیا الزامات ہیں, وہ کس طرح پاکستانی اداروں کو بدنام کر رہے تھے, وہ کس طرح پاکستانی اداروں کے خلاف سازش کر رہے تھے, ان کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی تھی. تو یہ بھی لوگ دیکھیں کہ آج جو لوگ یہاں پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں مودی کی زبان بول رہے ہیں, جو کشمیر کاز کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں, جو اس معاملے پہ بھی ایک نہیں ہے, جو اس معاملے پہ بھی حکومت کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر سوالات اٹھیں گے کہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں. تو یہ قوم کے لیے بھی بہت ایک دکھ کا لمحہ ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دے کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے کسی بھی جماعت سے ہیں, لیکن وہ پاکستان کی بات کریں گے, پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے, پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کریں گے, لیکن وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ عوام نہیں ہے, ان کے لیے مسئلہ پاکستان نہیں ہے. چلے آپ نے آگے لے جانے کی بات کی تو مجھے بھی انسٹرکشن مل گئی کہ ہم کلوزنگ کی جانب بڑھتے ہیں. اور صدیق جان بہت شکریہ آپ کے انالیسس کے لیے, آپ کی خبر کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت کا, تو کہ کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.